آپ دیکھ رہے ہیں 078 راجپوت۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ تصویر تو میں سامنے ہوں، اس لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمامی حضرات سے درخواست سے برابروں میں اور سامنے وہ کھڑے ہو بیٹھ جائیں۔ بہرحال ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب مدد اللہ العالی، ہمارے محتمین صاحب یہاں کی اراکین کمیٹی اور ہمارے مدرسے کے مدرس وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور مولانا ہاشم، یہ بات الگ ہے کہ آپ کے گاؤں کے ہیں، جب باہر جاتے ہیں ہمیں علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ اس لیے دوستو آپ بخوبی جانتے ہیں، کہتے ہیں لوگ کہ گھر کی مرغی جال برابر، یہ کہتے ہیں نہیں، باہر جا کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ بہرحال وہ بھی ہمارے اسٹیج پر ہیں، ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ آج جو ہے 4 یا 5 جگہ کا پروگرام میرے پاس لکھا ہوا بھی ہے، لیکن وہی کام ہوا، قاری جلال الدین صاحب اور قاری محمد توحید صاحب، ان سے میں نے وعدہ کر لیا تھا یہاں کی کمیٹی سے کہ میں ضرور آؤں گا۔ اس وجہ سے میرے ساتھ یہ کام ہوا کہ خود ہنسی بندے میں بلبل کیا گلا سیاد کا، ورنہ تو میں تو سوچ رہا تھا کہ 10-15 منٹ یہاں وقت طے کر کے دوسری جگہ پہنچوں، لیکن پھر بھی کافی وقت ہو چلا ہے۔ نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں آپ کو 2-3 اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں، اور اس کے بعد 2-3 اشعار ہی نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آج جو ہے یہ ہمارا ہندوستان، جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آزاد ہوا تھا، لیکن آزادی کا جو ہمیں پروانہ ملا تھا، کب ملا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ اصل چیز، اصل ملک اور اصل اس میں حصے دار دوستو ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، تو وہ ملک اور وہ خطہ ہمارے دکنی علاقے میں فرندیپ، جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اور آدم پے کا مقصد ہے کیا ہے؟ آدم پے کا مقصد ہے آدم کے پیر کا نشان، جو 1 میٹر لمبا اور آدھا میٹر چوڑا، اور وہ ایکو جلا، اس میں جو پہاڑ ہے، پہاڑوں کے اوپر نشان ہے ان کے پیر کا، پتھر رکھا ہوا ہے جو 5 میل کی اونچائی پر ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، تو اس معنی کر کے یہ ملک دوستو ہمارا، اور ہم حقدار ہیں اس ملک کے، اور یہ آدم علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ جس کو آج ہم بنا رہے ہیں، یہ تو وہ ملک ہے جس کی وجہ سے ہم آج ان جھنڈوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو ٹھنڈی ہوا ادھر ہی سے آتی تھی ہندوستان کی وجہ سے، ہندوستان کی طرف سے، تو میرا وطن، اور وہ فرمایا حب وطن من الایمان، جذبہ محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مکے میں مجھے لوگ پریشان نہ کرتے، تو جب میں یہاں سے اپنے سواری کو لے کر کے چلتا ہوں تو یہ پہاڑ جو ہیں، یہ پہاڑ مجھے یاد آتے ہیں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرتا ہوں۔ یہ تو ملک ہے، اس میں کوئی ہم اور آپ جو ہے اس سے الگ نہیں ہے، نہ الگ ہیں نہ تھے اور نہ الگ رہنا۔ اس لیے یہ ہے ہندوستان جس کا ہم تہوار تہذیبی اور آزادی کا منا رہے ہیں، مگر اس میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس لیے دوستو بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے، بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے، بڑی مشکل سے جنزیریں کٹی ہیں، بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے، بڑی مشکل سے جنزیریں کٹی ہیں، لہو کا پہرا ہم دے کر ہمیں یہ آزادی کی شہزادی ملی ہے۔ لہو کا پہرا ہم دے کر ہمیں یہ
आजादी की सौगाती मिली है। यही हिंदुस्तान जिसका हम झंडा फहरा रहे हैं आपके सामने है, 3 रंगों का। ये जो इसमें रंग है कौन सा, ये कलर है जो आप देख रहे हैं लाल वाला, इससे मुराद है कुर्बानी, और हमने कुर्बानी दी है, इस्लाम ने कुर्बानी दी है। ये जो रंग है सफेद, ये हमें सफाई की तरफ बुलाता है। ये जो रंग है इसमें हरा, ये जो है जाखैरी की तरफ बुलाता है। ये जो इसमें गोल चक्र है, ये अपनी जिंदगी की रमा दमा होने की दोस्तों ये दलील है। तो इस झंडे का, तिरंगे का ये मकसद है, और यही वो झंडा है दोस्तों। जब इस झंडे की खातिर हमने और आपने जानों को गंवाया, बच्चों को यतीम किया और औरतों को बेवा किया, यही तो वो झंडा है जिसको आज हमें इनकी तारीफों का पता नहीं है। अंग्रेज सबसे पहले कुछ जगह है कि 1600 में अंग्रेज आया, एक जगह लिखा है कि 1599 में अंग्रेज यहाँ काफिला लेकर के पहुंच चुका था, तिजारती काफिला लेकर के। तो इसलिए दोस्तों, और उसके बाद में आकर के मुल्क की रगो पैगो काट डाला और लाल किले पर कब्जा किया। वो कौन था? अंग्रेज था। लेकिन जिस वक्त में ये कब्जा हुआ और कई हजार करोड़ रुपए लंदन पहुंचाए गए, तो उलमा हजरात, यही उलमा हजरात जो हमारे स्टेज पर बैठे हैं, ये उन्हीं के मानने और जानने वाले हैं। इन लोगों ने जो है, उन लोगों ने शाहबाद देलवी, उन्होंने इसको परखा, और परखने के बाद मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, परखने के बाद फिर क्या क्या हुआ, मुख्तसर ये कि इसकी खातिर ये तो 200 साल के करीब, लेकिन 90 साल तक लड़ाई चलती रही। और ये हमारे जियारे अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आजाद, किस किस के नाम आपको गिनाए जाए, 27,000 उलमा हजरात, और एक जगह आया है कि 54,500 हजरात इस मकाम पर आए हैं। लेकिन हमें क्या मालूम कि कैसे हमें मिला है ये पूर्णों का पहरा हम देकर हमें ये आजादी की सौगाती मिली है। बहरहाल 2-3 शेर पढ़ करके, और मैं तो सोच रहा हूँ कि रुखसत हूँ, दूसरी जगह पहुँचना है, तो मैं आप हजरात के सामने नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 शेर मौलाना अहमद के पढ़ना चाहता हूँ। मुरादा फरमाए, अच्छे लगे तो अपने दिमाग से नवाजें। जी दिले